کہ درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. میں نے کہا یہ میرا چہرہ سلامت ہے, آپ کا چہرہ سلامت ہے. یہ قرآن پڑھ کر دیکھیں, حدیثیں. پہلی امتوں نے ایک ایک جرم کیا, کوئی بندر بنا, کوئی خنزیر بنا, کسی آسمان پھٹا, کسی کے لیے زمین پھٹی, کسی کے لیے چیخیاں آئی, کسی لیے خون برسا, کسی پر ڈڈو برسے. تو حضور کی امت سارے جرم کرے اور پھر نہ کوئی بندر بنے, نہ پھر کوئی خنزیر بنے, نہ زمین پھٹے, نہ آسمان پھٹے. تو یہ کس کی وجہ ہے؟ اسی کی محنت کی وجہ سے یہ کھڑا ہے سارا کچھ, یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. نہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. سارا کچھ حضور کی وجہ سے کھڑا. ہم تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اپنا منہ دھونے کا پتہ نہ ہو, اس نے نبی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ اٹھ کے درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. ڈرو خدا سے ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے. یہ کھانا پینا تو حیوان بھی روزانہ کرتے ہیں, سوتے تو حیوان بھی ہیں روزانہ. کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے وہاں کی بھی کچھ, یا سب کچھ یہیں کے واسطے, وہاں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اور آج کفر اس مسئلے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے. امتی اٹھ کر نبی کے بارے میں فیصلہ کرے. فیصلہ ایسے کرنا ہے جیسے ابو جال نے کہا صدیق اکبر کو کہ آپ کے محبوب نے تو یہ بات کہی ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا, پھر واپس آیا, پھر میں لامکان گیا, کنڈی چل رہی ہل رہی ہے اور پانی چل رہا, بستر گرم. المستدرک للحاکم کی حدیث. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے آقا و مولا نے یہ بات کی ہے. ابو جال کہنے لگا کی ہے. کہا انی لا اصدق بابعد منہ, ایمان اس کو کہتے ہیں. فرمایا میرے آقا اگر اس سے بھی بڑی بات کرے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں, اس میں شک نہ لکھو. یہ ہے حضور سے محبت. اب صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ. اب حضور کی بھی بات دیکھیں. وہ چرواہے چلے گئے, جا کر حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا, کلمہ پڑھ لیا. بعد میں میرے آقا و مولا نے صحابہ کو بلایا. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. وہاں تو میر مجلس, وہ تو میں ترجمہ نہیں کرتا, ہو سکتا ہے کسی کو ہضم بھی نہ ہو, تو مجلس کے وہ محدود بات بات جائیں گی. حالانکہ بات اور ہے, یہاں حضور خود تشریف فرما ہے. اور صحابی نے جب کلمہ پڑھا تو حضور نے فرمایا بیٹھیے. جب بیٹھ گئے, مجمع لگ گیا, صحابہ آ گئے, تو میرے آقا نے اس صحابی کو فرمایا قم فحدثہم, اب اٹھیے ذرا بتائیے کہ وہ بھیڑیا کیسے آیا اور آپ سے بھیڑیے نے کیا بات کی اور پھر آپ یہاں کیسے آئے. اب ذرا اٹھ کر بتائیے. حضور خود میرے محفل ہو, مسجد نبوی شریف ہو, اور حضور کی امت کے خیار صحابہ موجود ہوں, اور وہ صحابی اٹھ کر حضور کی شان بیان کرے, وہ جائز ہو تو المناف کارپوریشن میں مولوی خادم کی تقریر کیوں ناجائز ہو. یہی تو ہم کہتے ہیں یہ ہے یہ ہے تو محفل میلاد کا ثبوت. اور میرے آقا نے فرمایا اب بیان کریں. اور جب وہ بات بیان کر رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے بھیڑیا کھا ہی نہ جائے میری بکریوں کو. بھیڑیا تو بھیڑیا ہوتا ہے, اور پھر میں واپس جاؤں تو بکری ہو ہی کوئی نہیں. تو میرے آقا قاضی عیاض فرماتے ہیں جب انہوں نے دل میں یہ بات سوچی تو فقال لہ رسول اللہ, حضور نے ان کو فرمایا عد الی غنمک تجدھا بوفرھا. فرمایا آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے, بیان کیجئے. جب واپس جائیں گے تو ایک ایک بکری گن لینا. بھیڑیا بکری نہیں کھائے گا, جو وعدہ کیا پورا کر کر. نعرہ تکبیر. پیچھے نہیں آواز آ رہی تھوڑی, تسی کوئی مطلب پریشان ہوئے بیٹھے ہو. اتنے تو بھیڑیے بھی اچھل پاؤں حضور دا نام آوے تے تسی تو کلمہ پڑھیا, تمہیں نہیں سمجھ آ رہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. سونا بھائی, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اسی سارے نو حضور دے واسطے نال منیا. دل بمحبوب حجازی بستائیں زی جہت بیت دیگر پہ بستائیں. اقبال کہتا ہے دل لگانے کی تو ایک ہی جگہ تھی, وہ حضور کی ذات ہے. لیکن قیامت تک جی عبداللہ شاہ غازی بڑے تھے, انہوں نے بھی دل لا لیا. حضرت پیر کے تھے بڑے اور کہڑے بزرگ, عالم شاہ بخاری دے دل انہوں نے بھی لا دیا. چلتے چلتے ممتاز قادری باویں کانسٹیبل سی, دل انہوں نے بھی لا لیا. نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم, جو غلام آفتابم ہما آفتاب گویم. اسی نہ کاڑے ہاں تے نہ کاڑیاں گلن, مراد دل دا کاڑا.
چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چوں چوں نال بھی حضور دی گل ہوندی ہاں نہ سی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے چمک دے ہوئے محبوب تے غلاماں تے گلاں بھی چمک دی ہوئیاں کرنے اور حضور خوش ہوتے ہیں حضور کی محبت میں مبالغہ کیا جائے جب میرے آقا و مولا بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کی حضور ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا چلتے چلے حضور نے پہلے نہیں یہ اپنے اندر کی بات ہے اندر ہو تو اقبال کہتا ہے میں پرساز عشق وادنی رنگی عشق باہر رنگے کے خواہی سر برارت اقبال کہتا حضور کے عاشقوں کے بارے میں مت پوچھ حضور کے عشق کے بارے میں مت پوچھ تو جیسے چاہے نا کہ حضور کا عاشق تمہیں ایسے ہی نظر آئے گا اب ہماری چاہت کیا ہے میں تو جیسے چاہے حضور کا عاشق تجھے ایسے ہی نظر آئے گا عشق سلطان است و برہان مبین عشق را ہر دو عالم زیر نگی اقبال کہتا ہے عشق دلیل بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے اور دونوں جہانوں عشق دونوں جہان عشق کے نیچے ہیں لا زمانوں دوش و فردا یزو لا مکانوں زیر و بالا یزو اقبال کہتا ہے عشق ہے لا زمان لیکن قیامت تک جس کا نام رہے گا حضور کی وجہ سے رہے گا ہے لا مکان اس کا مکان کوئی نہیں لیکن قیامت تک جس کا مکان محفوظ رہے گا وہ حضور کی وجہ سے رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دبا میں اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی اس کا نام کوئی نہیں جانتا دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے بات تو حضور کی ہے اس کے علاوہ تو بات ہی کوئی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی بات ہے توجہ سعد بن معاذ مبالغہ آپ مبالغہ کر دیتے ہیں میں کہ جی اس تو بڑا کیڑا مبالغہ ہے جڑا سعد بن معاذ کیا بندے 313 اور بات کی کیا کرنے لگے ہیں پنجابی اور اردو دونوں میں باتیں ہو رہی ہیں آپ میری پنجابی بھی ایسی ہے جو آپ کو اردو سے بھی آگے لے جائے گی نسبت ہے نا رسی ہے نا کسی کے ہاتھ میں تو ایسی تھوڑی لوگیڑ تو نہیں ہے نا اب رسی ہے پیچھے بندھی ہوئی ہے اور وہ ایسے ہی مبالغہ امیزی کہتے آپ مبالغہ کر دیتے ہیں میں نے کہا اس سے بڑا مبالغہ کیا ہے 313 بندے ہیں اور سعد بن معاذ کہہ رہے ہیں سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا یہ کوئی بات ہے کرنے والی حضور جس سے چاہیے لڑیے جس سے چاہیے صلح کیجیے جتنا مال چاہیے لیجیے اور جتنا ہمیں دینا چاہتے ہیں دے دیجیے حضور جہاں جانا چاہتے ہیں چلیے حضور سمندروں میں گھوڑے ہمیں حکم دے تو ڈال دیں گے یہ کیسر و کسرا جو ہے وہ ادھر ہے بدر تو یہ کھڑا ہے آپ حکم دے تو وہاں 8 تلواریں لے کر ان پر بھی ٹوٹ پڑیں گے یہ کوئی بات ہے کرنے والی اس سے بڑا مبالغہ کیا ہو سکتا ہے کیسر و کسرا سے جنگ کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آج امریکہ اور روس کے ساتھ آدمی 8 تلواریں لے کر کہے میں جنگ کرنا چاہتا ہوں ہمارے تو ایٹم بم ہوتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو 8 تلواریں لے کر وہ عرض کی حضور حکم تو دے ہم کیسر و کسرا سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے تو میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں میری عزت اور میری ناموس کے لیے مبالغہ کیا جائے ورنہ حضور روک دیتے یہ کیا باتیں کر رہے ہو 8 تلواروں سے بھی کیسر و کسرا سے جنگ ہو سکتی ہے اشرق وجہ رسول اللہ حضور کا چہرہ چمک اٹھا حضور خود چاہتے ہیں میری عزت کے اندر ایسی بات کرو کہ میں خوش ہو جاؤں حضور کا چہرہ چمک اٹھا اور پھر جب سعد بن معاذ کی اپنی باری آئی تو آج سارا کچھ مجھے کہا کہ میں سارا کچھ حضور پر قربان ہے سعد بن معاذ نے جب یہ بات کی تو میدان خندق میں تیر لگ گیا پورے کر مجھے سبل الہدا دے آج لوگ کہتے ہیں جی کیوں باتیں کرتے ہو میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پہلے لکھی ہوئی ہیں سعد بن معاذ کے نے حضور کا گھوڑا پکڑ کر میدان احد میں تشریف لائے لگام انہوں نے پکڑی ہوئی تھی میدان احد میں عمیر بن معاذ شہید ہو گئے آپ کے بھائی اور لاش ان کی وہیں پڑی تھی میدان احد میں اور پھر حضور کا گھوڑا پکڑ کر پھر چل پڑے اس کو محبت کہتے ہیں ورنہ صحابہ کو کہتے ہیں آپ ذرا گھوڑا پکڑ کے چلے جائیں میں ادھر بیٹھا ہوں اپنے بھائی کی لاش پر بھائی کی لاش کو پتہ ہی نہیں ہے حضور کا گھوڑا پکڑ کر چل پڑے اگلے ہماری مائیں ایسی تھیں جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ مائیں نہیں ہوتی جو بیڈمنٹن کھیلے اور جناب وہ کبڈی کھیلے مسلمانوں کی مائیں ایسی تھی حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں میں گھوڑا پکڑ کر جا رہا تھا تو آگے میری امی جان آ گئی نقاب پہنے ہوئے تو حضور نے فرمایا یہ عورت کون آ رہی ہے عرض کی یہ میری امی جان آ رہی ہے حضور نے فرمایا گھوڑا روکیے جب گھوڑا رک گیا سنو مسلمانوں یہ ہے حضور سے محبت یہ ہے مسلمانوں کی مائیں اور یہ ہے مسلمانوں کی عورتیں جب حضور نے گھوڑا رکوایا تو سعد بن معاذ کی امی جان سے تعزیت کرنی چاہیے کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے تو عرض کی حضور میں بیٹے کے لیے نہیں آئی ہاتھ جوڑ کر عرض کی میں بیٹے فرمایا پھر کیسے آئی ہو کہا میں نے تو آپ کے بارے میں سنا تھا میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں